بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ججز کی کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کلاس کون لے گا، کیوں لے گا، کیسے لے گا؟ دوسری طرف علی امین گنڈا پور نے اپنی نوکری بچا لی ہے، لیکن شہباز شریف سے بدلہ لے لیا ہے۔ یو این والی بات کا اسرائیل نے اور کیسے بدلہ لیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری طرف چینی قافلوں پر حملے، دہشت گرد چینی لوگوں کو مار رہے ہیں، اور چائنیز کمپنیاں بڑے سے بڑے پروجیکٹس میں انوالو ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا کہ ذاکر نائک سے، ڈاکٹر ذاکر نائک جو پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، ان سے غلط سوال پوچھ لیا ہے کسی نے، اور انہوں نے پاکستان کی شہریت لینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ پاکستان کے شہری کیوں نہیں بننا چاہتے اس کی بھی انہوں نے وجہ بتائی ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ چینی قافلے پر حملہ تھا گزشتہ روز کا۔ چائنیز کا ایک گروپ آیا، وہ پاور پلانٹ کے حوالے سے جو کام کرنے کے لیے لوگ تھے، ایک بڑا ڈیلیگیشن تھا، وہ ایئرپورٹ سے نکلے کل رات، اور ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ان پر اٹیک ہوا، جس میں 2 چینی جان سے گئے اور ایک چائنیز شہری جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ معمولی واقعہ اس لیے نہیں ہے کہ تواتر سے اس طرح کے حملے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری حکومت، ہمارے ادارے جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو۔ دنیا بھر میں جو بدنامی ہے، ایک طرف ہم SCO کرنے جا رہے ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جو ہے، اور دوسری طرف اس طرح کے واقعات تواتر سے ہونا جو ہے وہ خطرے کی علامت ہے۔ اگرچہ اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے SCO کو PTI نے اپنا پورا ٹل والا زور لگایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو بدماشی ہو سکتی تھی، جو گند مچایا جا سکتا تھا، جو کوشش ہو سکتی تھی، وہ ساری انہوں نے کر کے دیکھ لی۔ وہ شکر ہے ہماری بچت ہوئی ہے، اسلام آباد بہت حد تک کلیئر ہو گیا ہے، اور حکومت نے ویسے 3 چھٹیوں کا بھی اعلان کر دیا۔ لیکن یہ جو چائنیز پر حملے ہیں، یہ اس حوالے سے خطرناک ہے کہ سی پیک پاکستان کا جو پورشن ہے، BRI کا ایک جو بڑا پروجیکٹ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا کا، جو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، اس میں سی پیک ایک پارٹ ہے جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ پاکستان کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ مطلب دنیا بھر سے کنیکٹیوٹی کے لیے، اور وہ جو ایک سسٹم بن گیا ہے اس میں رہتے ہوئے، اور پھر وہاں پہ جو انڈسٹریل زونز بننے تھے اور وہ کارخانے لگنے تھے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، بجلی کے پلانٹس، اور اب سولر کے پلانٹس، اور بہت ساری کوئلے کا انرجی پلانٹ، یہ سارے جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہیں۔ اچھا، لیکن ہمارے ملک میں دہشت گرد ہیں کہ ہمارے قابو نہیں آ رہے ہیں ابھی تک، اور یہ چائنیز کا نقصان پہ نقصان ہوئے جا رہا ہے۔ دوسری طرف چائنا ظاہر ہے بہت سارے جہاں پروجیکٹس کر رہا ہے، وہاں پہ ہائی سپیڈ ٹرین جو ہے اس کا بھی پروجیکٹ اپنے کام، مطلب اس پہ آغاز ہو گیا ہوا ہے۔ کراچی سے پشاور تک جو ہے وہ ہائی سپیڈ ٹرین چلے گی الگ ٹریک بنا کر، اور اس کے لیے جناب وہ مختلف سیکٹرز میں، الگ الگ سیکٹرز میں ہوں گے، وہ کانٹریکٹ بھی ایوارڈ ہونے شروع ہو چکے ہوئے ہیں، کام اس پہ شروع ہو گیا ہے۔ تو چائنا ہمارے لیے کام کر رہا ہے، اور ہمارے دشمن ہمارے ملک میں چائنا کا نقصان کر رہے ہیں، چائنیز لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں۔ حکومت کو بڑا سیریسلی دیکھنا ہوگا اس ایشو کو، یہ زیادہ دیر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ فوری طور پہ ظاہر ریئیکشن آیا ہے، وزیر اعظم کی مذمت ہے، ہمارے وزراء اور یہ سب لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں، سفارت خانے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ کتنی مرتبہ؟ اصل حل یہ ہے کہ ہمیں چائنیز کو تحفظ دینا ہوگا، انہیں ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا ہوگا، جو پاکستان میں آ کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کے لیے کام کرنا ہوگا۔ مطلب اس میں کوئی دوسری اوپینین، دوسری آپشن ہو ہی نہیں سکتی، بس سمپلی دیٹس اٹ۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگر ہم نے ترقی کرنا ہے، مطلب وہ کیا کمال کا ویژن ہے وہ جو ہے کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر۔ مطلب چائنا نے جو گزشتہ چند دہائیوں میں، پچھلے 30-40 سال میں جو ترقی کی ہے، وہ پوری دنیا کے لیے، مطلب ایون جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے، یورپ کہہ لیں آپ، شینجن، اور اس طرف جو کیا کہتے ہیں ان کو، اسکینڈینیوینز کنٹریز جو ہیں، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، وہ ان سب ملکوں کے لیے ایک ماڈل ہے کہ کس طرح ایک اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو خطِ غربت سے، پاورٹی لائن سے اوپر لایا گیا ہے۔ تو امیزنگ۔ تو اگر وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ مل کے، تو ہمیں
ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، انہیں بھگانا نہیں ہے یا انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دینا۔ اور جن لوگوں نے کیا ہے وہ تو اسلام آباد میں بھی جو گند کر رہے تھے، اور ان کے ایک ان کے مہاتما وہ جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے خیر مجھے تو لگتا ہے انہوں نے اپنی نوکری بچائی ہے۔ وہ جو ساری کہانی چلی ہے نا، جو سارا ڈرامہ ہوا ہے کہ وہ وہاں سے اپنے دھرنے سے اٹھے ہیں جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور آئے ہیں، انہوں نے خطاب کر لیا اور اسلام آباد میں انٹر ہوئے، اور اس کے بعد وہ پہنچ گئے ہیں اس میں کے پی ہاؤس میں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ ایریا کے پی ہاؤس جو ہے وہ سارے ساتھ ساتھ ہے، کے پی ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس ہے، سندھ ہاؤس ہے، اور آگے پارلیمنٹیرین کے جو رہائشیں ہیں وہ ہیں، منسٹرز انکلیو ہے، یہ سارے علاقے جو ہے مطلب پراپر سیکیورٹی والا زون ہے۔ تو ایسے ہی وہ وہاں نہیں پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ اب وہ ہمیں روٹ بتاتے ہیں کہ 12 شہروں سے ضلعوں سے گزر کے میں یہاں آ گیا۔ ڈرامے نہیں چل سکتے۔ عمران خان صاحب کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی شاید آپشن نہیں ہے، اور وہ اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کہ علی امین گنڈا پور کسی دن فوج سے میری ڈیل کرا دیں گے۔ اور علی امین گنڈا پور کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی نوکری بچا رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان سے بھی سپورٹ لے کے رکھنی ہے، اور ظاہر ہے جن کے ذریعے نوکری بچ رہی ہے ان کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب وہ اپنا سارا یہ کام کر کے اپنی اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں۔ کارکن کچھ دن گالم گلوچ کریں گے، ایسے تو ان کے کارکنوں کی جو گالم گلوچ ہے اس کا لیول ہی اور ہے۔ وہ ایک خاتون کی ویڈیو آئی ہے پھر دوبارہ، پہلے علی امین گنڈا پور کے بارے میں آ چکی تھی، اب وہ گزشتہ دنوں آئی ہے اس کے بارے میں، بیرسٹر سیف کے بارے میں۔ میں نے پچھلی مرتبہ وہ چلا کے وہ ٹوں ٹوں کر کے وہ اس کا میں نے ٹرانسکرپٹ آپ کو سنایا تھا۔ اس میں تو وہ بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر میں ٹوں ٹوں اس کی ساری باتوں پہ کرتا رہوں تو باقی تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ محترمہ اپنے حساب سے چل رہی ہے، علی امین گنڈا پور نے اپنی نوکری بچا لی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہاں اے پی سی جو ایک اہم ایونٹ ہوا ہے، ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ اصل میں اسرائیل نے بدلہ لیا ہے یونائٹڈ نیشن والا۔ یونائٹڈ نیشن میں ہمارے وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے بعد، جب اسرائیلی وزیر اعظم نے آنا تھا تقریر کرنے کے لیے، تو انہوں نے وہاں سے واک آؤٹ کیا اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ اچھا، اور بھی ملکوں کے کچھ لوگوں نے پھر ان کے ساتھ ساتھ واک آؤٹ کیا۔ اسرائیلی اخبارات کے وہ مضامین مت بھولیے گا جس میں انہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے عمران خان، یہ ہمارے لیے سب سے سوٹیبل آدمی ہے۔ وہی بات وہ جو طالبان نے کہا تھا نا کہ یہ ہمارا نمائندہ بنے گا مذاکرات میں، اس کو ہمارے نمائندے کے طور پہ شامل کریں۔ اب اسرائیل سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اگر کوئی بندہ ہے تو وہ عمران خان ہے، اور عمران خان نے آج وہ جو گستاخی کی تھی وزیر اعظم پاکستان نے یو این میں اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کر کے، تو آج اسرائیل نے اس کا بدلہ لے لیا۔ ان کے نمائندے نے، عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے اس اے پی سی کا بائیکاٹ کیا۔ اور بھائی آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ جو مرضی ہوں، آپ ایشو دیکھیں کہ کیا ہے۔ مطلب پوری دنیا مانتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر، اور اب تو آگے بھی ایران پر، لبنان پر، باقی سب جگہوں پہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، مطلب وہ سمپل ترین الفاظ میں وہ ظلم ہے اور انتہائی ظلم ہے۔ تو اس پہ بھی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ خیر تمام پارٹیوں نے مشترکہ طور پہ وہاں بیٹھے، ایک سمپل ایجنڈا تھا کہ افغانستان، وہ جو فلسطین جو ہے وہ آزاد ریاست ہونی چاہیے اور اقوام متحدہ کی ممبرشپ بھی ہونی چاہیے۔ اس پہ تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی لیڈرز اکٹھے ہیں سوائے ایک اسرائیلی نمائندے کے۔ اور مطلب مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے، یہ وہ سازشی تھیوری تھی، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے زمانے سے اور حکیم سعید صاحب کے حوالے سے جب یہ باتیں ہوتی تھیں، مطلب میں اس وقت اس کے خلاف ہوتا تھا۔ میں کہتا تھا یار اس طرح کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا تھا ایسا نہیں ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ دونوں بزرگ ٹھیک کہتے تھے۔ میں غلط سمجھ رہا تھا، سوری، معافی چاہتا ہوں، میں اس وقت غلط سمجھ رہا تھا۔ مطلب میں غلط یہ سمجھ رہا تھا، میری غلطی یہ تھی کہ میں عمران خان کو تھوڑا سا ٹھیک سمجھ رہا تھا۔ عمران خان کسی بھی زمانے میں فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی میرے فیوریٹ نہیں رہے، کیونکہ مجھے کرکٹ پسند نہیں تھی۔ تو وہ ہوتا ہے نا کرکٹ سٹار کے طور پہ، ہاں ہاسپٹل والے کام کو میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا تھا، لیکن اب تو خیر اس میں بھی جو کہانیاں ہیں وہ
بوٹن کرکٹ کلب اور وہ 2 نمبر طریقے سے وہ ساری فنڈنگ اور وہ پھر کھائی جانی اور لٹ مار، وہ ساری چیزیں وہ اپنی جگہ ہیں بہرحال. تو اسرائیل نے ان کے ذریعے اپنا بدلہ لے لیا ہے. اور ہاں، ججز کی کلاس ہونے لگی ہے. اور جناب یہ ججز کی کلاس کی بات کر رہے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جنہوں نے ایک نظر ثانی کی درخواست پہ جب وہ انہوں نے کارروائی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ قانون عدالتی فیصلہ آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا. اور یہ جو مارشل لاؤں کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں ججز، یہ کیسے کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ججز کی کلاسز کرائی جائیں. تو حضور کلاسز کرانے سے شاید کام نہ چلے. کلاسیں انہوں نے بہت پڑھی ہوئی ہیں. یہ سارے ججز نے ظاہر کم از کم لا کیا ہے، اور چلیں جوڈیشری میں تو ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کلاسیں بہت پڑھی ہوئی ہیں. ان کی کلاس ہونی چاہیے، اور کلاس کا طریقہ قانون میں موجود ہے. وہ بہت سارے طریقے ہیں. اور اگر نہیں ہے، کہیں سکم ہے، کوئی گنجائش ہے، تو پارلیمنٹ سے بات کریں، یا کم از کم پارلیمنٹ کو آزادی سے کام کر لینے دیں، تو کلاس ہو جائے گی. ان کو کلاسز کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کلاسز کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کلاس کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ آئین سے بالا تر اور آئین سے ماورا فیصلے دیتے ہیں، جو لوگ مارشل لاؤں کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، ڈکٹیٹروں کو جائز قرار دیتے ہیں، ان سب کی کلاس ہونی چاہیے. اور کلاس بہت ہلکا سا لفظ ہے، چھترول بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی بڑے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. بہرحال کنڈیشن کیا ہے؟ جو آئین اور قانون کا خیال نہیں رکھتے، جو مارشل لاؤں کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، جو آمروں کو، ڈکٹیٹروں کو اختیارات دیتے ہیں. ہم نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہوئے ہیں. تو ان سب کی کلاس کی ضرورت ہے، بالکل ہے. اور آج کل ایک اہم ایشو ہے پاکستان میں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، بہت لوگ ان کے چاہنے والے ہیں. ایک سوال پر کنٹروورسی، ویسے تو کنٹروورسی کے لیے تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اچھا، علماء دین جو ہیں، مذہب کے حوالے سے جو لوگ تبلیغ کر رہے ہوں، تقاریر کر رہے ہوں، جو بھی کام کر رہے ہوں، ان پہ تنقید کے لیے گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے، کیونکہ ہر مختلف جو انداز فکر ہے، جو طبقہ ہے، وہ اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. کچھ مخصوص ایشوز پر وہ جہاں اختلاف ہوگا وہاں ان پہ تنقید بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایک لڑکی کے سوال پر جس نے بتایا کہ ہمارا معاشرہ کس قسم کا ہے، وہ ذرا کورڈ ایریا کے ساتھ، کہ خواتین باہر نہیں نکلتی، تبلیغی جماعتیں آتی ہیں، نماز اور اس سب چیزوں کا خیال. اور پھر اس کے بعد اس نے وہ خرابیاں بتائی جو وہاں سوسائٹی میں موجود ہیں. تو ذاکر نائک صاحب نے اس کو غلط سوال قرار دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس بچی کو، اس لڑکی کو معافی مانگنی چاہیے، اس خاتون کو جس نے یہ سوال کیا. اچھا، ذاکر نائک صاحب کی سوچ اپنی جگہ، لیکن سوال تو اٹھیں گے. سوال کو تو نہیں مارا جا سکتا. ہاں، اس کا جواب دیا جانا چاہیے. جو فوری انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا وہ مسلم معاشرے میں ایسی خرابیاں نہیں ہو سکتی. آئیڈیلی یہی بات ہے. جو لوگ اللہ اور اس کی کتاب پر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور اگر ان کے احکامات پہ چلیں، تو یقیناً یہ خرابیاں نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن پریکٹیکلی جہاں خرابیاں ہو رہی ہیں اس کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا. اس کو ٹھیک کرنے کی تو ضرورت ہے. اور اسی پر سوال تھا. اس کے بعد ان سے ایک اور سوال ہوا کہ کیا اگر انہیں پاکستان کی شہریت آفر ہو تو کیا وہ پاکستان کے شہری بن جائیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے 15 ممالک سے یہ آفر مل چکی ہے، لیکن میں پاکستان کا شہری بننا تب پسند کروں گا جب پاکستان میں شریعت نافذ ہوگی اور اسلامی قوانین کے مطابق نظام چل رہا ہوگا. تو آئی ڈونٹ نو یہ کب اور کیسے ہوگا. لیکن کیا اس سے پہلے یا اب جہاں ذاکر نائک صاحب رہتے ہیں، انڈیا میں بڑا لمبا ٹائم گزارا، پھر ان کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ وہاں رہ نہیں سکے. وہاں پر یقیناً وہ تو بالکل ہی سیکولر ہے نا، وہاں تو مذہبی والا معاملہ ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد وہ ملیشیا میں ہے. ممکن ہے ذاکر نائک صاحب کا آبزرویشن اور مطالعہ زیادہ بہتر ہے اور چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. مجھے تو ایک مرتبہ موقع ملا سر ملیشیا جانے کا. 1 ہفتے کے ہمارا ٹور تھا جس میں ہماری کانفرنس بھی تھی، 2-3 دن کی کانفرنس اور باقی ساری چیزیں میں مصروفیات میں. ممکن ہے انہیں لگتا ہو وہاں پہ زیادہ مذہبی انداز میں چیزیں چل رہی ہیں، لیکن پاکستان کے بارے میں ان کا واضح موقف سامنے آ گیا ہے
کہ اس کا مطلب ہے فی الحال تو ظاہر ہے یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پاکستان کی شہریت بھی نہیں چاہتے. ان پر ان کی تعریفیں، ان کے حمایتی اور ان کے مخالف دونوں گروہ اور دونوں سائیڈ کے لوگ موجود ہیں. ان کے اپنے اپنے ویوز موجود ہیں. مقصد جو ہے جو دین کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، لوگوں میں پیار، محبت، امن کا درس جو ہمارا مذہب جو پیغام دیتا ہے امن کا اور سلامتی کا، وہ سب اگر مل جل کے آگے چلیں تو شاید ہمارا معاشرہ ایک ایسا ماڈل معاشرہ بن سکے، ایسا مہذب معاشرہ بن سکے جس کو دیکھ کر لوگ اس کو کاپی کرنے کے لیے یا شاید وہاں آنے کی بھی خواہش کا اظہار کریں. شکریہ.